نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں امت الرحمن ایڈوانس اسلامک گرومنگ کراچی پاکستان سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ سب سے پہلے تو سب لوگوں کو محرم الحرام جو ہے وہ بہت بہت زیادہ مبارک ہو، کیونکہ یہ سن ہجری کا پہلا سال کی شروعات ہے اور اس کا پہلا مہینہ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے لیے بھی اسی طرح قابل احترام اور معزز اور محترم ہے جیسے کہ باقی تمام لوگوں کے نزدیک ہے، تو ہمیں بھی اس کا احترام کرنا ہے، اس کی عزت کرنی ہے۔ اس کے اندر بہت سارے کام ہوئے ہیں اور بہت ساری چیزیں، اور اسی مہینے کے اندر کچھ دن ایسے ہیں جیسے کہ 9-10 محرم، جس کی بہت زیادہ فضیلت احادیث کے اندر آئی ہے، اور اب اس کے اندر ہمیں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ کرنے والی ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں نے اپنی مرضی سے ایڈیٹنگ کر دی ہے، تو ہم نے ان سے اعراض کرنا ہے، ان کاموں کو ہمیں نہیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اسی طریقے سے 10 محرم کو جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں، جن میں سے کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے کہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کا جو ہے وہ ملاپ ہوا تھا۔ دوسرے نمبر پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی اللہ نے توبہ قبول کی تھی۔ تیسری بات یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ بعض جنگوں میں اسی دن جو ہے وہ فتح نصیب ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ جو ہے قیامت بھی جو ہے وہ اسی دن 10 محرم الحرام کو ہی آئے گی اور دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو ہمارے لیے بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمیں 10 محرم کا احترام کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں پورا مہینے محرم الحرام کا احترام کرنا ہے، اور پوری عزت و تعظیم کے ساتھ اور پوری عبادات کے ساتھ اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اس مہینے کو گزارنا ہے، کیونکہ یہ ہمارے سن ہجری سال کا مہینے کے سال کی شروعات کا پہلا مہینہ ہے۔ تو اس کے اندر جتنی ہم عبادات کر سکتے ہیں عبادات کریں، اور جتنی ہم جو ہے وہ اس کے اندر ذکر اور اذکار کر سکتے ہیں، دعائیں مانگ سکتے ہیں، تو ہم نے اس میں دعائیں بھی مانگنی ہے، ذکر اور اذکار بھی کرنا ہے، اور تمام چیزوں کا جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ خیال کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے اندر بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہمیں کرنے ہیں، اور بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہمیں نہیں کرنے ہیں۔ جو کرنے والے کام ہیں ان میں کیا ہے، عبادات کرنی ہے، اور سب سے بہترین عبادتوں میں کیا ہے، ہمیں سب سے پہلے روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے حدیث کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے کفار کی جو ہے کسی معاملے پہ فتح ہوئی تھی تو وہ شکرانے کے طور پہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بعض جنگوں اور غزوات کے اندر فتح ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا کہ ہمیں بھی شکرانے کے طور پہ روزہ رکھنا چاہیے، اور اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو پھر میں جو ہے 9 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا شکرانے کے طور پہ۔ ہمیں ان کی تقلید نہیں کرنی ہے، ہمیں اپنی بنانا ہے، تو ہم نے 2 روزے رکھنے ہیں، ایک 9-10 کو رکھنا ہے، اور اگر کوئی کسی وجہ سے 9-10 کا روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو وہ 10-11 کا کر سکتا ہے۔ جیسے کہ عورتوں کے بہت سارے شرعی عذر ہو جاتے ہیں کہ وہ 9 تاریخ تک جو ہے وہ ان کی پاکی کے دن نہیں ہوتے ہیں، اور اس کے بعد 9 تاریخ کے بعد وہ 10 تاریخ کا روزہ ان کو ملتا ہے، تو بہت سارا سوالات ہوتے ہیں کیا ہم 10 کا روزہ رکھیں یا کس طریقے سے رکھیں، جبکہ 9 تاریخ کا روزہ نہیں مل رہا ہے۔ تو ان کے لیے یہ ہے کہ جس کو 9 تاریخ کا روزہ نہ ملے تو وہ 10 اور 11 بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور سب سے بہتر تو یہ ہے کہ جس طرح ذی الحج کے مہینے میں ہم شروعات میں 1 سے لے کے 10 ذی الحج تک روزے رکھتے ہیں، اسی طرح اگر کوئی رکھنا چاہے تو وہ 1 سے لے کر کے 10 محرم تک روزے رکھ لے، تو بہت زیادہ فضیلت اور اجر ملے گا اور بہت زیادہ ثواب ملے گا، اور اس کا پورا سال جو
جو ہے وہ بہت زیادہ خوشیوں کے ساتھ گزرے گا، بہت زیادہ خیر اور برکتیں ہوں گی، اور ایسی برکات اور خوشیاں ہوں گی کہ اس کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ اس کے اس روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کو کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کو مرحمت فرمائی ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ پہلی تاریخ سے لے کے 1 محرم الحرام سے لے کر کے 10 محرم الحرام تک جو ہے وہ روزہ رکھنے کا اہتمام کر لیا جائے، اور جو ہے ذکر اور اذکار اور تسبیحات کا ایک اہتمام کیا جائے۔ جب آپ روزہ رکھیں گے تو آلریڈی آٹومیٹکلی آپ راتوں کو جاگیں گے اور آپ ذکر اور اذکار کریں گے اور دعائیں کریں گے، اور یہ بہت اچھے دن ہوتے ہیں۔ محرم کے باقی مہینہ بھی بہت پیارا مہینہ ہے، اس کے اندر بھی بہت زیادہ عبادات کرنی چاہیے، کسی شرک اور بدعت کو ذہن میں رکھ کر کے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کو رکھ کر کے اور اپنے سال کی شروعات کو ذہن میں رکھ کر کے کہ اللہ میں اس مہینے میں جتنا ہو سکے گا عبادت کروں گی، تاکہ میرا اگلا جو آگے والے جو مہینے ہیں اور آگے آنے والے جو ایام ہیں وہ خیر و عافیت کے ساتھ گزر سکیں۔ تو کوشش کریے کہ روزہ رکھنے کا اہتمام کریے۔ اس کے علاوہ غیر ضروری چیزوں سے، غیر ضروری جو محرم کے کھچڑے اور جو باقی چیزیں ہیں ان سب کو چھوڑ دیجئے، ان سب کا حدیث میں اور شریعت میں کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو ان چیزوں سے اجتناب کریے۔ ہم قرآن اور حدیث کے ذریعے آپ کو ثابت کریں گے کہ یہ چیزیں شریعت کے اندر نہیں ہیں، تو اس لیے ان چیزوں سے اجتناب کیجئے، اور آپ نے کیا کرنا ہے، صرف ذکر و اذکار کرنا ہے، کوئی غیر ضروری کام نہیں کرنا، کوئی ایکسٹرا کام جو کہ آج کل کے ٹریڈیشن چلا ہوا ہے، آج کل کی جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ یہ پکانا ہے، یہ بانٹنا ہے، یہ کرنا ہے، ایسا کچھ بھی شریعت میں اور اسلام نے اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ کوئی صحابہ اکرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اس میں کوئی ایسا کام اور کوئی ایسا پکنا پکانا اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ بھی ان چیزوں سے اجتناب کیجئے، اور جو ہے اس مہینے کے اندر بھی ایسے ہی عبادات کیجئے، اور عبادات میں سب سے اچھی اور بہترین عبادت یہ ہے کہ آپ 9-10 محرم کا روزہ تو آپ کو رکھنا ہی ہے، تو اس کے ساتھ آپ 8 روزوں کو اور ملا لیجئے، اور اگر 8 نہیں رکھ سکتی پورے تو درمیان میں جیسے چھوڑ چھوڑ کے رکھ لیں، جیسے شروع میں 1-2 رکھ لیں، یعنی کہ فرسٹ سیکنڈ کو رکھ لیا، پھر آخر میں 9-10 کا رکھ لیا، پھر درمیان میں اگر کسی کو توفیق ہے تو وہ شروع کے پہلی اور دوسری کو رکھ لے، اور درمیان میں کسی 5-6 کو رکھ لے۔ اس طریقے سے اگر وہ پورے 10 دن نہیں رکھ سکتی ہیں تو نہ رکھیں، لیکن 9-10 کا تو ان کو ضرور روزہ رکھنا چاہیے۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اس کی بہت زیادہ برکت ہے، اور باقی کوئی بھی غیر شرعی اور بدعت کا کام نہیں کرنا، کوئی ایسا پکنا پکانا، کوئی ایسا بانٹنا بوٹنا اور کوئی ایسی خاص عبادت یا خاص عمل نہیں ہے، بس نارمل جو آپ روٹین کی عبادت کرتے ہیں، نماز، قرآن، تسبیحات وغیرہ، اسی طریقے سے آپ کو کرنا ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ باقی یہ کہ ہم ٹائم ٹو ٹائم روزانہ ڈیلی بیسس پہ آپ کو بتاتے رہیں گے، ہمارے لیکچر اپلوڈ ہوتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔